کچھ لوگ عذاب قبر کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اللہ ظالم ٹھہرے گا، پہلے عذاب دے یا قیامت میں حساب ہوگا، عذاب پہلے اور حساب بعد میں. یہ میرے بھائی اس کے اوپر ہی تو میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کرایا تھا، مسئلہ نمبر 117A اور 117B. ٹھیک ہے جی، 117A اور 117B. جزاک اللہ خیر واحسن الجزاء. عذاب قبر میں نے 10 قرآن حکیم کے ریفرنس سے ثابت کیا تھا اور بخاری مسلم کی 17 صحیح الاسناد احادیث سے 2 پورشن میں. 117A جو ہے وہ قرآن حکیم سے حوالے ہیں اور 117B جو ہیں وہ احادیث ہیں. اس میں نے یہ بات بتائی تھی کہ یہ جو ان کی ڈاکٹرائن ہی تو میں نے توڑی تھی. قرآن حکیم میں سورہ سجدہ کے اندر آیا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں بھی تمہیں عذاب دے گا تاکہ تم اللہ کی طرف لوٹ آؤ. اس کے لیے اللہ نے العذاب کا لفظ استعمال کیا. تو اگر آخرت میں حساب ہونا ہے تو دنیا میں عذاب کیوں ہوتا ہے؟ تو میں نے بتایا عذاب کی 4 شکلیں قرآن سے ثابت ہیں. زندگی میں، موت کے وقت. قرآن حکیم میں کئی جگہ ہے کہ موت کے وقت ان کے منہ اور پیٹھوں پہ ہتھوڑے مارے جائیں گے. یہ تو قرآن میں آیا، تو کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈاکٹرائن خود توڑ دی ہے؟ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو عذاب قبر دنیا میں بھی ہے، موت کے وقت بھی ہے، عذاب جو ہے قبر میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. مسئلہ 117A اور 117B میں نے مکمل دلائل بیان کیے ہیں قرآن پاک سے، اگر کوئی حدیثوں کو نہیں مانتا. اور جو حدیثوں کے ماننے والے ہیں ان کے لیے 117B ہے. بسم اللہ. اور کوئی سوال تو نہیں کسی کا؟ ہاں جی ہاں جی کریں. مرنے کے بعد قبر میں عذاب ہوگا، پھر آخرت جب برپا ہوگی تب بھی عذاب ہوگا، یہ 2 ڈفرنٹ چیزیں؟ نہیں، کوئی ڈفرنٹ چیزیں نہیں ہے. قرآن پاک تو کہتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہوگا. سورہ سجدہ میں آیا ہے پارہ نمبر 21 کے اندر کہ دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے. تو جب قرآن کہہ رہا ہے دنیا کی زندگی میں عذاب آتا ہے تو پھر 2 ڈفرنٹ چیزیں کیسے ہو گئی؟ وہ اس لیے کہ میں نے مسئلہ نمبر 117A اور B ریکارڈ کرایا ہے. 117A میں نے 10 آیات سے ثابت کیا ہے کہ قرآن کی روشنی میں عذاب کے 4 قسطیں ہیں. دنیا میں نمبر 1، نمبر 2 موت کے وقت، نمبر 3 قبر میں اور نمبر 4 آخرت میں. اب یہ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 21 سورہ سجدہ پارہ نمبر 21. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم ضرور چکھائیں گے اس دنیا میں چھوٹا عذاب اس بڑے دن کے عذاب سے پہلے، لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ ہماری طرف لوٹ آئیں. تو دنیا میں جو تکلیفیں ہیں نا، ان کو بھی اللہ عذاب کہتا ہے نا. دیکھیں نا، ایک بندے سے بیٹا چھین لیا تو عذاب ہے نا اس کے اوپر، اللہ کی طرف سے تکلیف آئی ہے نا. عذاب کوئی نٹوریس ورڈ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں عذاب کا مطلب ہے کہ کوئی عذاب ہو گیا کسی کے اوپر. نہیں، سفر کو احادیث کے اندر عذاب کا ٹکڑا کہا گیا. عذاب سے مراد تکلیف دہ چیز. کسی کو لا علاج بیماری لگ جانا، یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے. ٹھیک ہے جی. کسی کا بے اولاد ہونا، یہ بھی عذاب ہے. لیکن یہ عذاب وہ والا عذاب نہیں جو پنجابی کے اندر عذاب سمجھا جاتا ہے. اللہ کی طرف سے آزمائش، جسے کہا جاتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال میں نقصان کے ذریعے، اور پھر دیکھیں گے کہ کون ہے جو صبر کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشوں کا سلسلہ رہے گا. تو یہ مسئلہ 117A اور B میں نے بتایا کہ عذاب کی 4 قسطیں ہیں. دنیا میں، موت میں قرآن حکیم میں سورۃ الانعام کے اندر، باقی صورتوں میں آتا ہے کہ موت کے وقت جو فاسقین ہیں ان کے منہ اور پیٹھوں کے اوپر فرشتے ہتھوڑے مارتے ہیں اور کہتے ہیں چلو اس بڑے عذاب کی طرف. تو ابھی تو حساب کتاب ہی نہیں ہوا، تو موت کے وقت ان کی پھینٹی کیوں لگ رہی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ الٹیمیٹلی کیا حساب کتاب ہونا ہے، آپ کو نہیں نا پتا. اللہ نے تو پہلے حساب کر لیا ہوا ہے کہ اس بندے کا کیا معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ پہ اوپر کوئی ظلم نازل نہیں آتا اگر وہ دنیا میں یا موت کے وقت یا قبر میں یا آخرت میں عذاب دیتا ہے. حساب کتاب ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ حساب کتاب آپ کا ٹوٹل پورا کرنے کے لیے. ادروائز اللہ تعالیٰ کو حساب کتاب اس نے کیا ہوا ہے، آپ کو ٹینشن لینے کی، اللہ کے حساب کی ٹینشن ہمیں لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو پتا میں نے کس کو کس وقت عذاب دینا. آپ کو کوئی سوال تو نہیں ہے؟ جی 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 کریں. سوریہ میں نے نوٹ کیا تھا کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد جب ہاتھ باندھتے ہیں تو اس کا میں نے پتا کرنا تھا کہ کوئی اس میں حدیث ہے کہ نہیں، کوئی نہیں ہے جی. میں نے تو جی ہاں جی رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کے اوپر میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے، سنی اور شیعہ کی نماز ایک ہے، لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. اس میں نے بتایا کہ سعودیہ میں جو محدث اعظم تھے سعودیہ کے، شیخ ناصر الدین البانی، انہوں نے کتاب لکھی ہے صفت الصلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شیخ البانی کا نام سنا ہے نا؟ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا
یہ عرب کے علماء نے بدعت جاری کر دی ہے. امت کا عملی تواتر اور اجماع ہے, حنفی شافعی مالکی حنبلی چاروں اور اہل حدیث بھی اور ایون شیعہ بھی سب رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ رکوع کا بعد ہاتھ باندھنا, میں نے علماء عرب کی 3 غلطیاں ہائی لائٹ کی ہیں. مسئلہ نمبر 70B میں رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. ایک, رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا. دوسرا, وہ سجدے میں جاتے وقت پہلے گھٹنے لگاتے ہیں بعد میں ہاتھ لگاتے ہیں. اور تیسرا, جلسہ استراحت انہوں نے چھوڑ دیا جس کا صحیح بخاری میں حکم ہے, 6251 نمبر حدیث ہے کہ دوسرا سجدہ کر کے بھی بیٹھ کے اٹھنا چاہیے. امام کعبہ ڈائریکٹ اٹھ جاتا ہے. یہ آلریڈی 3 غلطیاں ان کی نماز میں نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں. رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے والے مسئلے پہ بھی میرا کلپ ریکارڈڈ ہے, تو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ میں نے پھر 8 پوائنٹس بتائے ہیں مسئلہ 70A میں. مکمل نماز محمدی صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 میں نے پوائنٹ سے ثابت کیا ہے بخاری مسلم ابو داؤد اور نسائی کی حدیث سے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے کے اوپر اجماع اور عملی تواتر ہے. تو یہ ان کا بالکل موقف باطل ہے. ٹھیک ہوگا جی, میرا خیال ہے سوال کافی ہیں, باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ ڈسکشن کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.